اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اس سرزمین پر لوگوں کے سیدھے راستے کی جانب رہنمائی کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ایسا ہی کیا جیسا کہ اللہ کا حکم تھا، اور ان لوگوں کی طرف گئے جو راستے سے بھٹکے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا اور خبردار کیا کہ وہ برائیوں سے باز آ جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام طویل عرصے تک ان کی تبلیغ و رہنمائی کرتے رہے، لیکن ان پر آپ کی تعلیمات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کو یہ احساس ہوا کہ وہ غلط راستے پر ہی چلنا چاہتے ہیں، تو آپ نے انہیں خبردار کیا کہ تمہارے اعمال اس قدر برے ہیں کہ ایک روز تم سب کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ ناراض اور مایوس ہو کر آپ نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا اور وہاں سے چلے گئے، اور شہر سے باہر نکل کر بندرگاہ کا رخ کیا جہاں جہاز سفر کے لیے تیار کھڑے تھے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ایک جہاز دور دراز کے علاقے کی جانب روانہ ہونے والا ہے، تو آپ اس جہاز پر سوار ہو گئے۔ جہاز نے جیسے ہی سفر کا آغاز کیا، آسمان پر اندھیرا چھا گیا اور شدید طوفان آ گیا۔ خوفناک ہواؤں نے جہاز کو پانی میں اچھالنا شروع کر دیا اور بڑی لہریں جہاز سے ٹکرانے لگیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے طوفان نے شدت اختیار کر لی۔ سمندر کی لہریں پانی کی اونچی دیواروں کی طرح ہو گئیں جو جہاز کے ڈیک سے ٹکرانے لگیں۔ ملاحوں نے جہاز کو قابو میں رکھنے کے لیے پوری کوششیں کی۔ انہوں نے جہاز میں سے کچھ سامان بھی پھینکا تاکہ جہاز کو سنبھالا جا سکے، لیکن طوفان کے سامنے جہاز ماچس کی تیلی دکھائی دے رہا تھا۔ وہ جلد ہی سمجھ گئے کہ جہاز ٹوٹ جائے گا اور وہ سب ڈوب جائیں گے۔ جہاز کے مسافروں نے سوچا کہ ان کی بری قسمت کی وجہ جہاز میں موجود اپنے آقا سے بھاگا ہوا کوئی غلام ہے، تو انہوں نے بھاگے ہوئے غلام کی تلاش کے لیے قرہ نکالا تاکہ اسے اس جہاز سے پھینک دیا جائے۔ قرے میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ چنانچہ آپ کو مجبور کیا گیا کہ آپ جہاز سے چھلانگ لگا دیں، اور آپ نے لگا دی۔ حضرت یونس علیہ السلام پانی میں گرنے کے بعد جب سانس لینے کی کوشش میں تھے تو سمندر کی گہرائی سے ایک بڑی ویل مچھلی نکلی اور اس نے آپ علیہ السلام کو نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب تھوڑا سنبھلے تو انہوں نے خود کو ایک بڑی مچھلی کے پیٹ کے اندر پایا۔ وہ اب بھی زندہ تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اب اس بات کا احساس ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے دی گئی ذمہ داری پوری کیے بغیر ہی وقت سے پہلے نینوا گاؤں چھوڑ آئے تھے۔ اصول کے مطابق جب یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کسی قوم نے اللہ کے پیغام کو رد کر دیا ہے تو نبی جس پر یہ پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہوتی ہے اسے وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا جاتا ہے، لیکن صرف اس صورت میں جب اس نے اپنی پوری کوشش کر لی ہو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو اپنے غضب کا نشانہ بناتے ہیں، لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے احکامات کا انتظار کیے بغیر انہیں ان کے حال پر چھوڑ آئے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ اس تاریکی میں شدت سے رو پڑے اور کہا، یا اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں سن لیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ اپنی دعاؤں میں افسوس کا اظہار نہ کرتے اور اللہ تعالیٰ کی شان بیان نہ کرتے تو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا اور مچھلی اللہ تعالیٰ کے حکم سے تیرتی ہوئی سمندر کے کنارے پر آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو باحفاظت ساحل پر اگل دیا، جہاں حضرت یونس علیہ السلام نے خود کو یقطین نامی درخت کے سائے میں پایا۔ درخت نے آپ کو سورج کی تیز شعاؤں سے محفوظ رکھا، جس سے آپ کی تکلیف دور ہو گئی۔ درخت سے آپ کو لذیذ پھل ملا جس کے رس سے آپ کی پیاس بجھ گئی۔ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام اپنے لوگوں کے پاس واپس گئے اور دوبارہ ان کو اللہ کے راستے پر لانے کی تبلیغ کرنے لگے۔ وہ سب جو 1,00,000 سے زیادہ تھے انہوں نے آپ کی تعلیمات پر لبیک کہا اور گناہوں سے توبہ کر لی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی اس کہانی سے 2 سبق ملتے ہیں۔ پہلا،
اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی عظیم ذمہ داری ہر مسلمان پر عائد ہوتی ہے۔ اگر ہم اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے اور مایوس ہو جاتے ہیں جیسا کہ شروع میں حضرت یونس علیہ السلام ہوئے، تو ہم اللہ کے احکامات کو پورا نہ کرنے کے ذمہ دار ہوں گے۔ دوسرا، حضرت یونس علیہ السلام نے اس وقت جرأت کا مظاہرہ کیا جب وہ قریباً ڈوب چکے تھے۔ یہ ایک عظیم مثال ہے اور ہم پر یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اگر صحیح راستے پر ہیں اور اپنی ناکامی پر معافی مانگ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی طرح معجزاتی طور پر ہماری مدد کرے گا، جس طرح اس نے سمندر کی طوفانی لہروں سے حضرت یونس علیہ السلام کو ایک بڑی مچھلی کے ذریعے بچا کر مدد کی۔